بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا ایسا کریں زمانہ سب کوشش کریں مل کر الہی اعظم البلاء وبرح الخطا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنك كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أذان واجب الاحترام، پچھلے 2 دنوں سے آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں اور مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ بقیت اللہ کون ہے.
ابتدا میں بقیت اللہ کا نام لے کر مجلس کا آغاز کر رہے ہیں کہ بقیت اللہ کس ہستی کا نام ہے، بقیت اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے، بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ وہ ہیں جو پوری کائنات کے مظلوموں کی امید ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ آسمانوں کے سلطان ہیں۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ فرزند کل ایمان ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ وہ ہیں جن کا نام لے کر ہم خدا سے کہتے ہیں خدایا اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے، کفر و الحاد کو ایمان بنا رکھا ہے، اے اللہ اگر توحید بچانی ہے تجھے بھیج اسے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ صاحب الزمان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فاضل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ بھائی بقیت اللہ کے وجود سے فائدہ ملے گا اگر مومن بن جاؤ۔ اب مومن کون ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جتنا ایمان زیادہ اتنا عقیدہ مضبوط۔ کل آپ نے سنا سلمان فارسی جنگ دیکھنے ہی نہیں گئے کیونکہ ایمان زیادہ تھا، عقیدہ بھی مضبوط تھا۔ اب عقیدے پر گفتگو سے آغاز کرتے ہوئے مجلس کو ہم آگے لے جاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا تجھے مشکل کشا علی کا واسطہ، کہتے ہیں خدایا تجھے بارگاہ سرکار کا واسطہ، خدایا تجھے پنجتن پاک کا واسطہ۔ مگر آپ نے سنا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا مانگنا نعوذ باللہ بدعت ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ کل آپ نے دو آیتیں سنی، ایک سورہ مائدہ سے، دوسری سورہ بقرہ سے۔ آج ذرا آگے بڑھتے ہیں اپنے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے کہ بھائی ہم جو وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ہم جو پنجتن کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم جو اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم جو 14 معصوم کو وسیلہ بناتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب ہم نے تاریخ کھولی، جب ہم نے تاریخ کو دیکھا، ہم نے دیکھا یہ تو ہمارے نبی کی بھی سنت ہے۔ تاریخ کو دیکھا، تاریخ کو بولا، ہم نے دیکھا کہ رسول خدا کے زمانے میں روایات میں موجود ہے جو بھی مشکل میں گرفتار ہوتا تھا رسول کے گھر پہ آتا تھا۔ اور رسول تو وہ رحمت للعالمین رسول ہیں کہ صرف انسان نہیں بلکہ حیوان بھی جب مشکل میں گرفتار ہوتے تھے رسول کے گھر پہ آتے تھے۔ نہیں صرف حیوان نہیں بلکہ جنات بھی جب مشکل میں گرفتار ہوتے تھے رسول کے گھر پہ آتے تھے۔ نہیں صرف جنات نہیں بلکہ فرشتے بھی جب ان کے پر جلتے تھے پر لینے اس گھر پہ آتے تھے۔ مشکل میں گرفتار ہوتا تھا اس پر پہ آتا تھا۔ لیکن اب تاریخ کو بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل میں گرفتار رسول کے در پہ آتا تھا، رسول خدا کے پاس آتا تھا، کوئی مشکل میں گرفتار آ گیا، کوئی قرضدار آ گیا، کوئی بیمار آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی بیوہ آ گئی، یا رسول خدا میرے لیے دعا کیجیے۔ اب گفتگو یاد ہے، ہم وسیلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں خدا کو رسول کا واسطہ دیتے ہیں، نبی کا واسطہ دیتے ہیں، علی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اعتراض کیا یہ غلط ہے، اب ہم سنت رسول سے جواب دے رہے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے بلکہ سنت نبی ہے، سنت رسول ہے۔ جو بھی فقیر مسکین یتیم اسیر مشکل میں گرفتار آ گیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے، یتیم ہوں یا رسول اللہ دعا فرمائیے، غریب ہوں یا رسول اللہ دعا فرمائیے، بیوہ ہوں یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ اب اللہ کے رسول جس کے لیے بھی دعا مانگتے تھے ایک خاص انداز سے دعا مانگتے تھے۔
اور یہ انداز اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے کہ جب بھی علی کا عاشق، علی کا چاہنے والا اس انداز نبی کو دیکھتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ علی کے ذکر سے چہرے پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے، سرور آتا ہے۔ جب بھی دعا مانگتے تھے خاص انداز سے دعا مانگتے تھے، اور یہ وہ انداز ہے جو علی والوں کے چہروں پہ سرور لے کر آ جائے گا، خوشی لے کر آ جائے گا۔ جو بھی آیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ اب اللہ کے رسول رحمت للعالمین رسول جب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس یتیم کے لیے دعا کرتے تھے، اس مسکین کے لیے دعا کرتے تھے، اس غریب کے لیے دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم خدایا اس یتیم کی مشکل کو سولو کر، اللہم خدایا اس بیوہ کی مشکل کو حل کر، اللہم خدایا اس مشکل میں گرفتار کی مشکل کو ختم کر، اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ اس مظلوم پر، اس مشکل میں گرفتار پر رحم فرما علی کے صدقے میں۔ یہ رسول کا دستور تھا، رسول کی عادت تھی، جو بھی دعا منگوانے آتا تھا۔ مگر رسول خدا کی دربار میں دو ایسے تھے جو جناب بڑا غصے میں تھے۔ یہ کہاں کا انسان ہے کہ بھائی جو بھی آتا ہے رسول علی کا نام لے کے دعا کرتے ہیں، ہم بھی تو ہمیشہ رسول کے ساتھ ہیں، ہم اس لیے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بھائی رسول مکے میں ہوتے تھے تو ہم بھی مکے میں، بھائی ہمارا کیوں نام لیتے؟ رسول مدینے میں تو ہم بھی مدینے میں، رسول گھر میں تو ہم بھی گھر میں، رسول مسجد میں تو ہم بھی مسجد میں، رسول غار میں تو ہم بھی غار میں۔ یہ الگ بات ہے، رسول میدان جنگ میں ہم تھوڑا سا پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ رسول کے ساتھ ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ صرف علی کا نام لیا جا رہا ہے، صرف علی کا ذکر ہو رہا ہے؟ اذان محترم آپ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کے ساتھ بیٹھنے والے سارے مومن نہ تھے، کیونکہ اگر سارے مومن ہوتے تو سوری منافقون کس کے ہی ہوتے۔ اب یہ وہ تھے جو دل سے نہ نبی کو مانتے تھے نہ علی کو مانتے تھے۔ آپس میں جو گفتگو کی ایک نے کہا کہ پریشانی کی گل نہیں، اب وہ پنجابی نہیں تھے ویسے ہی کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، کسی نہ کسی دن علی خود بیمار ہوں گے، جب علی دعا منگوانے آئیں گے تب ہم تو ہمیشہ ساتھ ہیں، تب یا تیرا نام لیا جائے گا یا میرا نام لیا جائے گا۔ اب عجیب بات کہ جناب کچھ دنوں کے بعد میرے علی مولا، میرے آقا، میرے سردار آ گئے رسول خدا کے پاس اور کہا کہ یا رسول خدا میرے لیے دعا فرمائیے، یا رسول خدا میری طبیعت ناساز ہے میرے لیے دعا فرمائیے۔ اور کمال عجیب یہ تھا اس وقت دربار نبی میں یا نبی تھے یا علی تھے یا یہ دو منافق ہو گیا، ایک دوسرے کو کوہنیاں لگا رہے ہوں گے، بھائی آج تو ہماری عید ہو گئی، آج یا تیرا نام لیا جائے گا، آج یا میرا نام لیا جائے گا، آج علی کا نام نہیں لیا جائے گا، آج خود علی دعا منگوانے آ گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں رسول ہاتھ اٹھائیں گے یا تیرا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے، بس رسول کے ہاتھ اٹھے، رحمت للعالمین کے ہاتھ اٹھے، حبیب خدا کے ہاتھ اٹھے، علماء ینطقوا عن الہویٰ کے مصباح نبی کے ہاتھ اٹھے، طٰہٰ کے ہاتھ اٹھے، یاسین کے ہاتھ اٹھے، بشیر کے ہاتھ اٹھے، نذیر کے ہاتھ اٹھے، رسول کی زبان چلی اور آواز بلند ہوئی، اللہم ارحم علی علی بحق علی۔ علی پہ رحم فرما، علی کے صدقے میں، علی پہ رحم فرما، علی کے وسیلے میں۔ اب جو بغض تھا دلوں میں ذرا پہ آ گیا، یا رسول خدا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب کوئی اور آتا تھا تب بھی علی کا نام لے کر دعا کرتے تھے، آج خود علی آ گئے پھر بھی علی کا نام لے کر دعا کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا رحمت للعالمین کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے، جلال میں آ کر کہتے ہیں ارے تم علی کی بات کر رہے ہو، میں مصطفیٰ جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو خدا کو مرتضیٰ کا واسطہ دیتا ہوں۔ علی کی بات کر رہے ہو، میں مصطفیٰ جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو کہتا ہوں
مانگتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں مانگ رہے، یہ سنت رسول، یہ ایک روایت ہے، کئی اور روایات ہیں. انشاءاللہ بقرہ تو اشارہ کروں گا کہ ہم جو وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، کبھی نبی کو وسیلہ بناتے ہیں، کبھی علی کو وسیلہ بناتے ہیں، کبھی پنجل پاک کو، کبھی 12 اماموں کو، اپنی مرضی سے نہیں. یہ حکم خدا ہے، یہ دستور خدا ہے، یہ سنت خدا ہے، یہ سنت نبی ہے. آپ نے کل 2 آیتیں سنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ اگر ہدایت ملے گی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ آیت نمبر 15. پھر آپ نے دوسری آیت سنی سورہ بقرہ سے، دوسرا سورہ آیت نمبر 37، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. کہ آدم کی بھی توبہ اگر قبول ہوئی تو کس کے وسیلے سے؟ بندہ کے وسیلے سے. آج اور آیت سن لیجیے، قرآن کا 13واں سورہ، سورہ مبارکہ راج، 31ویں آیت. اللہ کہہ رہا ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى. کہ لوگوں یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس قرآن کے وسیلے سے مردوں سے بات ہو سکتی ہے. لفظوں میں غور فرمائیے گا، اس قرآن کے وسیلے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے، اس قرآن کے وسیلے سے زمین کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں. یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے وسیلے سے، قرآن کے وسیلے سے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے ناطق، علی مولا ہے. قرآن ہے صامت، علی مولا ہے ناطق. عزیزان محترم، اب جب صامت قرآن وسیلہ بن سکتا ہے تو اب جو ناطق قرآن ہوگا، ثابت قرآن وسیلہ بن سکتا ہے تو جو ناطق قرآن ہوگا، جو میرا علی مولا ہوگا، یقیناً علی مولا بھی وسیلہ بن سکتے ہیں. ایک اور آیت آپ کو سنا دوں وسیلے پر. قرآن کا 19واں سورہ اور 19ویں آیت کیا ذکر ہوا؟ حضرت مریم کا، کہ جب حضرت مریم کے پاس جبریل آ گیا تو فتمثل لها بشرا سویا، بشر کی شکل میں بن کے آ گیا. تو حضرت مریم ڈر گئی، کہا میرے قریب نہ آنا، میں شریف خاتون ہوں. تو اللہ قرآن جبریل حضرت مریم کو کہہ رہا ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں. 19واں سورہ 19ویں آیت، حضرت جبریل کہتے ہیں انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. اے مریم پریشان ہونے کی بات نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، تمہیں عیسیٰ کی ولادت کی بشارت دینے آیا ہوں. اب نہیں معلوم کون میرے ساتھ چل رہے ہیں. میں تمہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تمہیں عیسیٰ کی ولادت کی خبر بشارت دینے آیا ہوں. تو کیا اللہ خود ڈائریکٹ مریم کو بچے کی بشارت نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ مریم کو بتا دیتا تجھے عیسیٰ آنے والے ہیں، تجھے عیسیٰ ہونے والے ہیں. مگر اللہ نے اپنے اور مریم کے درمیان جبریل کو وسیلہ بنایا. توجہات کا طالب ہوں، اللہ نے اپنے اور مریم کے درمیان جبریل کو وسیلہ بنایا. اب ہم پہ اعتراض نہ کرے کوئی کہ ہم علی کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں. اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا، ہم استاد جبریل کو وسیلہ بناتے ہیں. اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا، معلم جبریل، استاد جبریل علی ابن ابی طالب کو وسیلہ بناتے ہیں. دیکھیے کئی دلائل ہیں. قرآن ہر ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے عقائد مضبوط ہوتے ہیں اور ہر عقیدے پر دلیل ہونی چاہیے. جو بھی میرا عقیدہ، جیسے میں نے کہا الحمدللہ مذہب شیعہ کا کمال یہ ہے کہ ہر عقیدے پر ہمارے پاس قرآن سے بھی دلیل ہے، حدیث سے بھی دلیل ہے، عقل سے بھی دلیل ہے. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عقل اس کو مانتی ہے، رسول نے اس کا حکم دیا، اللہ نے اس کا حکم دیا. اپنی طرف سے شیعہ کچھ نہیں کرتا، اپنی مرضی سے شیعہ کچھ نہیں کرتا. اب واپس چلیں آیت کی طرف. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. مومن کون؟ ایک مومن اسے کہتے ہیں جس کا عقیدہ مضبوط، جس کے دل میں عشق ہے. اور تیسرا مومن کیسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جو جیسے خود عاشق علی ہے، جیسے خود عاشق اہل بیت ہے، ویسے مہدوی گھرانہ یعنی اپنے گھر کے ہر فرد کو عاشق علی بناتا ہے. یہ ہے مومن کی نشانی. کہیں ایسا نہ ہو، یہ غلطی نہ کیجیے گا کہ آپ خود تو بڑے عزادار ہیں، آپ خود تو بڑے عاشق
مگر یہ عشق آپ نے اپنے بچوں کے دلوں میں نہ ڈالا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مومنہ خود بڑی حجاب کرنے والی ہے مگر اس کے بچے کو اس کی بچی کو اس نے حجاب نہ سکھایا. یہ بہت خطرناک مہذبی گھرانا. یہ کیا یعنی اگر باپ نیک ہے تو بیٹے کو نیک بنائے گا. مہذبی گھرانا یعنی ماں اگر نیک ہے تو بیٹی کو نیک بنائے گی. اور اگر روایت سنیے غور سے, ماں باپ غور سے سنیے جن کی اولاد ہے, اگر آپ بڑے نیک ہیں, نمازی ہیں, عزادار ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, اگر کوئی مومنہ بہت نیک نمازی ہے مگر اس نے اپنے بچے کو اپنی بچی کو دین نہیں سکھایا تو قیامت کا دن ہے آواز آئے گی انہیں جہنم میں ڈال دو. آواز آئے گی انہیں جہنم میں ڈال دو. فرشتے پوچھیں گے بارلہا یہ تو بڑا نمازی تھا, بارلہا یہ مومنہ گرمی میں بھی حجاب کرتی تھی, سخت گرمی ہوتی تھی مگر پھر بھی حجاب کرتی تھی. بارلہا یہ بڑا نیک عزادار تھا, بارلہا یہ مومنہ بڑی عزادار تھی, بارلہا یہ تو بڑا عاشق امام تھا. آواز آئے گی ہاں یہ خود تو نمازی تھا مگر اس نے اپنے بچے کو نماز نہیں سکھائی. ہاں یہ خود تو حجاب کرتی تھی مگر اس نے اپنی بچی کو حجاب نہیں سکھایا. ڈال دو اسے جہنم میں. بلکہ دوسری روایت سنیے, مہذبی گھرانہ بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہمارا پورا گھر عاشق امام زمانہ ہو. اب روایت سنیے, قیامت کا دن ہوگا, آپ کے اپنے بچے جن کو آپ اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں, اٹھو بیٹا اسکول جاؤ, جن کو آپ کہتے ہیں اٹھو بیٹا کالج جاؤ, جن کو آپ کہتے ہیں اٹھو بیٹا تمہارے اسکول کا وقت ہو گیا مگر نماز فجر کا وقت ہوتا ہے, نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے سونے دو. یہی بچے قیامت کا دن ہوگا آواز بلند کریں گے, خدایا میرے ماں باپ نے, ہمارے والدین نے ہمیں اسکول کا راستہ تو دکھایا, ہمیں کالج کا راستہ تو دکھایا, ہمیں یونیورسٹی کا راستہ تو دکھایا, ہمیں اسکول کے لیے تو جھنجھوڑ کے تو اٹھایا مگر نماز کا, دین کا, مسجد کا, امام بارگاہ کا راستہ نہیں دکھایا. آواز آئے گی پھینک دو انہیں جہنم. بہت اچھی بات ہے علم کا حاصل کرنا. اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت کا عاشق وہ ہے جو ہمیشہ علم حاصل کرتا ہے. اطلب العلم من المهد الى اللحد, کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. لیکن آج کیا نظر آ رہا ہے, والدین بچوں کو اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں, اٹھو بیٹا اسکول دیر ہو گئی, اٹھو بیٹا کالج دیر ہو گئی, مگر نماز فجر کے لیے کئی مرتبہ نظر آیا کہتے بچہ ہے سو رہی ہے, نیک کاموں کے لیے کہتے چھوٹا ہے, بچی 9 سال کی ہو گئی کہتے ابھی بچی ہے, حجاب کی ضرورت نہیں. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے بچوں سے غافل ہونا ہے. مگر مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں باپ بھی عاشق حسین ہے تو بیٹا بھی عاشق حسین ہے, جس میں ماں عاشق حسین ہے تو بیٹی بھی عاشق حسین. اور کیسا عشق, پچھلے 2 دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے, ایسا مضبوط عشق جسے مودت کہا جاتا ہے جو کورونا کو دیکھ کر مجلس کو نہیں چھوڑتا. الحمدللہ ماشاءاللہ, جس نے پہلی مجلس میں کہا تھا سلام ہو آپ مومنین پر, جب مجلس امام حسین میں اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. کورونا سے نہ ڈریے. کل آپ نے 2 واقعات سنے. کورونا تو اتنی بڑی خطرناک بیماری بھی نہیں ہے. کل آپ نے سنا عراق میں اور ایران میں خطرناک وبا آئی تھی 50-100 سال پہلے, مگر کس چیز سے نجات ملی؟ نجات ملی تو عزاداری حسین سے ملی, نجات ملی تو زیارت عاشورہ سے ملی. یہ مجلس ہمارے ہاں تک آسانی سے نہیں پہنچی. یہ نہ سمجھیے مجلس میں مفت میں مل گئی, یہ عزاداری ہمیں مفت میں نہیں ملی. اس عزاداری کو بچانے کے لیے شیعوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آج شیطان کے دھوکے میں کوئی نہ آئے جو کورونا کو دیکھ کے امام بارگاہ بند کر لے یا کورونا کو دیکھ کے مجلس میں نہ آئے. اس عزاداری کے لیے شیعوں نے قربانیاں دی ہیں. ایک تاجر کا واقعہ ہے, بڑا تاجر تھا, مسلسل عزاداری کا انتظام کرتا تھا. ایک مرتبہ بینکرپٹ ہو گیا, کچھ پیسہ نہیں تھا. اس نے بیوی کو کہا آج ہمارے پاس کچھ نہیں, محرم آنے کو ہے, کس طرح مجلس کا انتظام کریں؟ کہا ایک بیٹا ہے. بیٹے سے پوچھا بیٹا غلام بنو گے؟ اس زمانے میں بچے بیچا کرتے تھے, لوگوں کو خرید و فروش کرتے تھے. کہا بیٹا اجازت دو گے ہم تمہیں بیچ دیں اور اس پیسوں سے عزاداری امام حسین کریں. لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کیے تاکہ عزاداری حسین. اب وہ الگ بات ہے کہ حسین بڑا کریم ہے, حسین نے خود بیٹا خریدا اور خود بیٹا گھر واپس بھیج دیا. عزاداری کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں. ایک شہر کا واقعہ ہے, بڑا ظالم بادشاہ وہاں پر آیا, اس
نے کہا اس سال عزاداری امام حسین نہیں ہوگی. ایک مومنہ تھی, ہر سال مجلس کرواتی تھی, بادشاہ کے پاس چلی گئی, کہا اے بادشاہ جو چاہتے ہو میں دوں گی لیکن عزاداری امام حسین کرنے دو. آج وہ لوگ جو کورونا سے ڈر کے مجلس میں نہیں آ رہے غور سے سنیں, کہتی جو چاہتے ہو مانگ لو میں دے دوں گی مگر عزاداری کرنے دو. اب یہ بادشاہ بڑا ظالم تھا, کہتا ہے اچھا تو چاہتی ہے کہ عزاداری امام حسین کرے, اگر چاہتی ہو میں تمہیں اجازت دوں کہ تو عزاداری امام حسین کرے, میں تیرے ایک بیٹے کا سر قلم کروں گا, اجازت دو گی؟ اب بیٹا ہے, کل آپ نے کیا سنا, محبت گھروں میں ہے لیکن یہ محبتیں قدم مولا حسین پہ رکھی ہے. بیٹے سے محبت ہے لیکن حسین پر بیٹا قربان ہے, بیٹی سے محبت ہے لیکن زینب پہ بیٹی قربان ہے, ماں باپ سے محبت ہے لیکن میرے ماں باپ بیوی زہرا اور مولا علی پہ قربان ہے. کہا ایک ظالم بادشاہ میرے بیٹے کو لے لے, اس کا سر قلم کر دے لیکن ایک دن عزاداری امام حسین کر دے. یہ عزاداری مفت میں ہم تک نہیں پہنچی, بڑی قربانیاں دی لوگوں نے ہاتھ کٹوائے ہیں اس عزاداری کے لیے, اپنے پاؤں کٹوائے ہیں اس عزاداری کو بچانے کے لیے. اور آج ہم نے بھی اپنے بچوں کو مذہبی گھرانے میں نہیں, اپنے بچوں کو اتنا مضبوط بنانا ہے انشاءاللہ. اگر انشاءاللہ 70-80 سال کے بعد دوبارہ خدا نہ خواستہ اس طرح کوئی بیماری بھی اگر آتی ہے تو ہمارا بچہ بیماری سے ڈر کے عزاداری نہ چھوڑے. یہ جیسے میں نے کہا کہ احتیاط ضروری ہے کورونا سے بچنے کے لیے, چھوٹا سا زکام تو ہے. اب اس سے بچنے کے لیے کچھ چھوٹے سے نسخے ہیں, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. جیسے دوائی امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھیے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کسی دن آپ کو اس کا نسخہ بتاؤں گا. یہ آپ کھا لیں, آپ کا امیونٹی پاور مضبوط ہو جائے گا. آپ ہر روز نہار منہ پیٹ خالی 21 دانہ کلونجی شہد کے ساتھ کھا لیں, آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہو جائے گا. آپ ادرک کی چائے زیادہ سے زیادہ پئیں, آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہو جائے گا. آپ بیسن زیادہ سے زیادہ کھائیں, امیونٹی سسٹم مضبوط ہو جائے گا. بھائی امیونٹی سسٹم مضبوط کر لیں اور پھر آپ مجلس میں جتنا آنا ہے آ جائیے, جتنی مجلسوں میں جانا ہے جائیے. اچھا لیکن ایک بات بھیا کروں, یہ دو مثالیں جو میں نے آپ کو دی ظاہری امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں, مگر شیعوں کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے نام حسین سے. شیعوں کا امیونٹی سسٹم, یہ تو ظاہری امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کے میں نے 2-4 آپ کو نسخے بتا دیے. ہمارا شیعوں کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے حسین سے کنیکشن سے. ہمارا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے امام زمانہ کے قریب ہونے سے. اور آج ہمارا کیا حال ہے, ہم امام زمانہ سے دور ہو گئے ہیں, امام زمانہ سے بہت دور ہو گئے ہیں. ایران میں دعائے جمعہ کا انتظام جب ہوتا ہے, نہ صرف ہوتا ہے بلکہ جمعوں کے دنوں میں ہر محلے میں ایک گھر ہوتا ہے جہاں پر مولا کی دعائے جمعہ کا انتظام ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جیسے آپ کے یہاں مسائل میں ہوتے ہیں, وہاں جب امام زمانہ کا نام آتا ہے زاروں قطار بچے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے آپ امام زمانہ, کہاں ہے آپ ہمارے آقا. مگر ہمارا کیا حال ہے, یہاں بڑے بڑے بھی امام کو بھلا چکے ہیں, بڑے بڑے لوگ بھی امام زمانہ کو بھلا چکے ہیں. 24 گھنٹوں میں کتنے لوگ ہیں جو کم سے کم 1 گھنٹہ امام زمانہ کے ساتھ بات کرتے ہیں یا امام زمانہ کے لیے ٹائم رکھتے ہیں. ظہور امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, نعرہ
देखिए इमाम ज़माना से दूर न होने पाइए। अगर आप चाहते हैं दुनिया में भी कामयाब हो तो इमाम ज़माना से करीब हुइए। अगर चाहते हैं आखिरत में भी कामयाब हो तो इमाम के करीब हुइए। अपने घराने को महदवी घर बनाइए। अब एक आपने सुना महदवी घराना कौन सा है? जिसका अकीदा मजबूत हो, जिसमें मवद्दत अहले बैत हो। तीसरा कल आपने सुना जिसमें आपस में मोहब्बत हो। कल मैंने 2-4 हदीसें सुनाई थी। आज जिन्होंने उस पर अमल किया है वो हाथ उठा के बताएं। मैंने कहा था कि अपनी माँ के पाँव को चूमना काबतुल्लाह के चूमने के बराबर है। कितनों ने जाके जिनकी वालिदा जिंदा थी और इस शहर में उन्होंने अपनी वालिदा के कदमों को चूमा? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, यानी इतने सारे लोगों में से सिर्फ 5 लोगों ने बात सुनी और उस पर अमल किया। दूसरों ने सुना और यहाँ से निकाल दिया। मुहर्रम नाम है उसको बदलने का। आज इंशाल्लाह जाके इस पे अमल कीजिएगा कि भाई घर सलवात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल बारिक। घराना जिसमें मोहब्बत होती है, माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, फैमिली से मोहब्बत। ये मोहब्बत इस्लाम कह रहा है कि घराना जो महदवी घराना है उसमें आपस में मोहब्बत होती है। लेकिन जैसे कल मैंने सुना ये एक तजुर्बा है, ये एक आपको सिखाया जा रहा है कि घर में आप अपने बच्चों के साथ मोहब्बत सिखाते सिखाते उन्हें ये सिखाएंगे असल मोहब्बत इमाम ज़माना से है, जहाँ ये सारी मोहब्बतें कुर्बान होगी। आज दूसरी सिफत की तरफ इशारा करूं। महदवी घराना कौन सा घराना है? महदवी घराना वो है जिसमें ईसार होता है। और ये सारी प्रैक्टिस हैं मोहब्बत की प्रैक्टिस। आप घर में मोहब्बत की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इमाम ज़माना के साथ मवद्दत करेंगे। घर में सैक्रिफाइस ईसार करेंगे, फिर अपनी जान इमाम ज़माना के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। लेकिन तरबियत घर से होगी। महदवी घराना वो घर है जिसमें सैक्रिफाइस होता है, जिसमें ईसार होता है। अब मैं आपको 2 हदीसें सुनाऊंगा। एक हदीस है खवातीन की सपोर्ट में, एक हदीस है मर्दों की सपोर्ट में। ईसार क्या मतलब? मेरी कुर्बानी। आप जानते हैं शादी के बाद कहते हैं 1 रकअत नमाज 70 रकअत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शादी के बाद आपको ईसार कुर्बानी करनी है। अल्लामा तबातबाई बहुत बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, तफसीर अल-मीज़ान के लिखने वाले। जब भी कोई इनके पास आता था कहता अल्लामा तबातबाई कोई नुस्खा बताइए कि अल्लाह से करीब कैसे हो। तो पहला सवाल ये पूछते थे शादीशुदा हो या नहीं। अगर वो कहता था शादीशुदा हूँ, अल्लामा तबातबाई कहते थे अगर अल्लाह से करीब होना है तो अपने घर के जरिए से करीब होगे। कहा कैसे? क्योंकि देखिए घर में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, 4, 5, 6, 7 लोग, मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, मुख्तलिफ उनकी राय है और उसमें इख्तिलाफात भी हो सकते हैं। लेकिन जब इंसान ईसार करेगा, कुर्बानी देगा, घर में तरबियत हो रही है, घर में ट्रेनिंग हो रही है। जब ईसार देगा, जब कुर्बानी देगा, जब ईसार करेगा तो अल्लाह के करीब पहुंचेगा। मैंने कल क्या कहा था? घर जो है ऐसी मस्जिद है जहां मुफ्त में सवाब मिल रहा है। अब आपको एक हदीस सुना। मौला अली बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ सलात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मौला अली और मेरी बीबी ज़हरा आपस में बैठे हुए और मौला अली बीबी ज़हरा को दांत साफ करवा रहे हैं। अच्छा, अब हमारी जिंदगी में कोई बेचारा मर्द अपनी बीवी को हेल्प कर रहा हो घर में, तो उस मर्द के माँ बाप आके क्या कहते हैं? पहला जुमला ज़रूरी ये कहते हैं। महदवी घराना ऐसा नहीं है। महदवी घराने में मर्द अपनी बीवी को मदद करता है, बीवी अपने मर्द को मदद करती है। अब सुनिए, मौला अली बीबी ज़हरा को मदद कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल आ गए। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जैसे अल्लाह के रसूल ने देखा ना, अल्लाह के रसूल ने कहा या अली मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ और अली जानते हो मैं जो भी कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से कहता हूँ। और सुनो या अली, अगर एक मर्द घर में अपनी बीवी को मदद करता है, अल्लाह उसे 1 साल के नमाज और रोजे का सवाब। यानी वही जो बेचारे को माँ बाप ज़रूरी कहते हैं, इसको अल्लाह 1 साल का नमाज और रोजे का सवाब देता है। देखिए ये है महदवी घराना कि एक मर्द
یہ عورت جس سے تم نے شادی کی ہے یہ اللہ کی امانت ہے تیرے ہاتھ میں، اس پہ ظلم نہ کرنا، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، اور وہ تو مرد ہی نہیں ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ عجیب بات ہے، شیطان بڑا خطرناک ہے۔ انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں، وہاں جو ہے عورتوں کا بڑا پاور ہے، وہاں مرد اپنی عورتوں سے ڈرتے ہیں، اور یہاں بیچاری عورتوں پر ظلم بڑھ رہا ہے۔ لیکن مہذبی گھرانہ وہ ہے جس میں نہ عورت مرد پہ ظلم کرتی ہے نہ مرد عورت پہ ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روایت میں ملتا ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر ظلم کرے کسی بھی طرح سے، خدا نخواستہ اگر مار کے ظلم کرتا ہے، اگر زبان کے ساتھ ایسا جملہ کرتا ہے جو اس کا دل دکھتا ہے، اگر مرد اپنی عورت پہ، اپنی بیوی پہ ظلم کرے وہ فشار قبر سے نہیں بچ سکتا۔ فشار قبر جانتے ہیں، جب قبر میں مردے کو لٹایا جائے گا دونوں طرف سے قبر دوائی کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر عورت اپنے مرد کو دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے تو وہ بھی فشار قبر سے نہیں بچ سکتی۔ مہذبی گھرانے میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں مرد ہوں، مہذبی گھرانے میں انا ختم کرنی ہے، ایثار، قربانی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی، حدیث بہت لمبی حدیث ہے، مختصر کر رہا ہوں، یا علی اگر کوئی مرد گھر میں اپنی بیوی کو مدد کر رہا ہے اور اس مدد کرنے کو عیب نہیں سمجھ رہا تو اللہ اس کا نام شہیدوں میں لکھے گا۔ یہ ہے مہذبی گھرانہ۔ مہذبی گھرانے میں ایک دوسرے کو، جیسے کل آپ نے سنا محبت، مہذبی گھرانے میں اپنی انا ختم کرنی ہے۔ مہذبی گھرانہ محبت سے چلتا ہے، اخلاق سے چلتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، خواتین کے لیے بھی دو حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اگر کوئی خاتون، مہذبی گھرانہ دونوں کی طرف فکر کرتا ہے، دونوں کی طرف توجہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف مرد کی طرف یا صرف خاتون کی طرف، نہیں، مہذبی گھرانہ کہتا ہے مرد بھی خاتون کی خدمت کرے، خاتون بھی مرد کی خدمت کرے، مرد بھی خاتون کو ہیلپ کرے، خاتون بھی مرد کو ہیلپ کرے۔ اب سنیں خواتین، اگر ایک خاتون گھر میں صرف 7 دن اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو مدد کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کرے گا اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے گا۔ تصور کیجئے، جو صرف 7 دن خدمت کرتی ہے میاں کی اور جو 7 سال کر رہی ہے۔ ایک جگہ ہم نے یہ روایت پڑھی تو کچھ خواتین نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، ہم 7 دن صرف خدمت کریں گی جنت چلی جائیں گی، پھر خدمت نہیں کریں گی۔ نہیں، یہ مثال ہے کہ کم سے کم اگر 7 دن آپ خدمت کر رہی ہیں تو آپ کو اتنا اجر ملے گا کہ آپ کے جہنم کے دروازے بند اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ میں نے کیا کہا، یہ جملہ یاد رکھیے، گھرانہ، آپ کا گھر، آپ کی فیملی وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو گھر کے ذریعے سے پہنچو گے، اگر مفت میں بڑی آسانی سے ثواب کمانا ہے تو فیملی کے ذریعے سے پہنچو گے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایک خاتون اپنے میاں کو ایک گھونٹ پانی کا دے، میاں باہر سے آ گیا تھکا ہوا ہے، خاتون نے فوراً ایک گھونٹ پانی کا دے دیا، ایک گھونٹ تو نہیں دیتی ہے، گلاس دیتی ہے، لیکن کم سے کم بتایا جا رہا ہے اگر کوئی خاتون اپنے میاں کی خدمت کر رہی ہے، ایک گھونٹ پانی اپنے میاں کو دیتی ہے، اس کا اجر اللہ یہ دے گا کہ اسے 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزے کا ثواب دے گا۔ کتنا آسان ہے گھر میں ثواب کمانا۔ کل آپ نے سنا، آپ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھیں، آپ کو پیار سے، محبت سے 1 گھر کا ثواب ملتا ہے، اپنے ہی بچے کو چومیں، آپ کو 500 سال کا جنت میں گھر ملتا ہے، اپنی بیوی کی ہیلپ کرے، مدد کرے، آپ کو 1 سال کی نماز اور روزے کا ثواب مل رہا ہے، بیوی اپنے میاں کو 1 گھونٹ پانی دے رہی ہے، 1 سال کی عبادت، نماز اور روزے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ ہے مہذبی گھرانہ جس میں محبتوں سے، لیکن یہ کیا سیکریفائس، مرد بیوی کی خاطر قربانی دے رہا ہے، بیوی مرد کی خاطر قربانی دے رہا ہے، اور یہ سیکریفائس بچوں کو سکھانی ہے، اور پھر یہ سیکریفائس ایک ٹریننگ ہے کہ دیکھو آج ہم گھر میں سیکریفائس کر رہے ہیں، لیکن کل جب امام زمانہ آئیں گے ہم اپنی جان امام پہ قربان کریں گے۔ جب گھر میں میرے کو ٹریننگ نہیں ہوگی سیکریفائس کی، قربانی کی، تو میں امام زمانے کے لیے کیسے قربانی دوں گا؟ جب گھر سے آپ اپنی ٹریننگ کریں،
قربانی کی، ایثار کی، سیکریفائس کی کہ اب امام زمانہ کے لیے اپنی جان قربان کرنی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا افسوس کی بات ہے ہم نے تو امام کو بھولا دیا. 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی ہم امام زمانہ کے لیے نہیں دیتے. دن میں 1440 منٹ ہیں، کم سے کم 5 منٹ تو امام زمانہ کے لیے دیں. اور اب آپ کو ایک ٹریننگ انشاءاللہ ہم یہیں پر کرواتے ہیں. یہی زیارت جو ہم دعا شروع میں پڑھتے ہیں الہی عظم البلا، الحمدللہ ہمارے ایک مومن دوست نے اس کو پرنٹ کروایا ہے. انشاءاللہ مجلس کے بعد آپ سب کو وہ خواتین کو بھی مردوں کو بھی ملے گی انشاءاللہ. اور اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیے گا. اور یہ وہ ویکسین ہے جو کورونا کے زمانے میں بھی علماء کہتے ہیں الہی عظم البلا مسلسل آپ پڑھتے رہیے، زیارت عاشورہ پڑھتے رہیے، صبح شام زیارت عاشورہ کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے رہیے. یہ آپ کا اہل بیت کا نسخہ ہے، ویکسین ہے کورونا سے بچنے کے لیے. اور یہ دعا اس لیے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 7 سال سے 14 سال کے جو بچے ہیں ان میں سے 7 محرم تک انشاءاللہ جو سب سے پہلے ترجمے کے ساتھ یاد کر کے آئے گا ان کو بہت بڑا انشاءاللہ گفٹ ملے گا. صرف بچے 7 سال سے 14 سال کے بچے، یہی دعا جو ہم پڑھتے ہیں الہی عظم البلا ترجمے کے ساتھ، مینجمنٹ انشاءاللہ وہ موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو جا کے سنائیں. آج سے 7 محرم تک 3 یا 4 دن ہیں بچوں کے پاس. 7 سال سے 14 سال کے جتنے بھی لڑکے ہیں وہ یاد کریں. 5 بچوں کو جو سب سے پہلے یاد کر کے آئیے بہت اسپیشل گفٹ ملے گا انشاءاللہ. یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مہدوی گھرانے کے بچوں کو ٹریننگ مل جائے. میں شروع کر کے جاؤں گا، کنٹینیو آپ کریں گے انشاءاللہ کہ اپنے بچوں کو عاشق امام زمانہ بنائیں. زیارت آل یاسین کتنوں نے پڑھی؟ جتنے مومن یہاں بیٹھے ہیں. اگر نہیں پڑھی تو پڑھیے. دعائے نطفہ جمعے کے دن کتنے مومن پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھی تو انشاءاللہ پڑھیے. اور میں ابھی اعلان کرتا ہوں اگر مینجمنٹ انشاءاللہ مینج کر سکتی ہے اسی جمعے کو انشاءاللہ نماز فجر کے بعد یہاں دعائے نطفہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اگر مینجمنٹ انشاءاللہ مینج کر سکتی ہے جس میں ماتم بھی ہوگا، مسائل بھی ہوگا، انشاءاللہ 8 یا 7 محرم ہوگی تو عاشورہ کے قریب بھی ہے امام زمانہ کو پرسا دیں گے تاکہ یہ عادت بن جائے کہ ہم ہر جمعے کو دعائے نطفہ پڑھیں. آپ اپنے بچوں کا صدقہ نکالتے ہیں؟ ذرا بتائیے کتنے مومن مومنات بیٹھے ہیں، کتنے آپ میں سے امام زمانہ کا ہر روز صدقہ نکالتے ہیں؟ ہم جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں منت مانتے ہیں کہ اگر میری یہ مشکل سولو ہو گئی میں یہ کام کروں گا، اتنا صدقہ دوں گا، اتنے کیا نام ہے اچھے اچھے کام کروں گا. آج تک کسی مومن نے منت مانی ہے کہ انشاءاللہ اگر امام زمانہ آئیں گے تو میں یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا؟ امام زمانہ کی ظہور کے لیے آج تک کسی نے منت مانی ہے؟ میں نے کہا 1440 منٹ میں سے دن میں 5 منٹ بھی ہم امام زمانہ کے لیے نہیں رکھتے. کوئی افسوس کی مہدوی گھرانہ یعنی خود بھی عاشق بنو، بچوں کو بھی عاشق بناؤ. یعنی جب آپ دعائے نطفہ میں آ رہے ہیں بچوں کو بھی لے کر آئیے. جب گھر میں زیارت آل یاسین پڑھ رہے ہیں بچوں کو بھی کہیں بیٹا آ جاؤ زیارت سے آل یاسین امام زمانہ کی دعا ہے. مہدوی گھرانہ یعنی کیا؟ یعنی جب بھی آپ کے گھر میں کوئی نعمت آئے، کوئی خوشی آئے، بچوں کو بلائیے بیٹا بیٹی آ جاؤ، جلدی ہاتھوں کو بلند کرو اور بولو امام زمانہ آپ کا شکریہ. مہدوی گھرانے یعنی بیٹوں کو ٹرین کیجیے، بیٹیوں کو ٹرین کیجیے، امام کا فوجی بنائیے گھر میں. بیٹا یہ جو نعمت ملی ہے نا یہ امام کا صدقہ ہے. بیٹا یہ جو گھر میں خوشی آئی ہے یہ امام کی وجہ سے ہے. یہ ہے مہدوی گھرانہ. لیکن جسے کل ابھی دیکھا ہم نے ٹیسٹ کیا کہ آپ لوگوں نے سنا لیکن کیوں نہیں کیا. مجلس میں آنا یعنی خود کو حر بنانا، مجلس میں آنا یعنی خود کو بدلنا، مجلس میں آنا یعنی ویسا بن جانا جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں. اپنے گھروں میں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بچوں کو یاد کروا دیجیے. اسی لیے میں نے کہا تحفہ دیں گے انشاءاللہ بچوں کو جو 5 بچے سب سے جلدی دعا ترجمے کے ساتھ یاد کر کے آئیں گے. آپ بچوں کو ٹرین کیجیے بیٹا یہ امام زمانہ کی دعا ہے الہی عظم البلا یا صاحب الزمان یا محمد یا علی. یہ امام زمانہ کی دعا ہے. بچوں کو عاشق امام زمانہ بنا دیجیے. زندگی میں ہم نے کتنے لوگوں کا انتظار کیا ہے. ایئرپورٹ پہ آپ لوگ اگر گئے ہوں گے کسی کو لینے کے لیے، اگر فلائٹ تھوڑی دیر ہو جائے تو آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کہ یہ جناب ہمارا رشتہ دار کیوں نہیں آیا. جب آپ کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں جب وہ تھوڑی دیر کر دیتا ہے تو آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں ابھی تک کیوں نہیں آیا. یہ تو کہہ رہا تھا 9 بجے پہنچ جائے گا. آپ کا بیٹا اگر موٹر سائیکل پہ گھر آ رہا ہے، حالات تھوڑے خراب ہیں اور
اگر اس نے کہا میں 9 بجے آ جاؤں گا، 11 بج گئے ابھی تک آپ کا بیٹا نہیں آیا، تو کیا آپ بار بار فون نہیں کرتے بیٹا کہاں رہ گئے، بیٹا کیوں نہیں پہنچے، بیٹا جلدی آپ پریشان نہیں ہوتے؟ ہر روز ہم ہزاروں لوگوں کا اس انداز میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف جس کا انتظار نہیں کرتے وہ یوسف کا خدا کی قسم رونے کی بات ہے، پوری دنیا کا انتظار کر رہے ہیں، کبھی بیٹے کا، کبھی بیوی کا، کبھی دوست کا، کبھی رشتہ دار کا، زبان سے تو کہہ رہے ہیں اجل، مگر عمل سے زندگی میں ہم 5 منٹ بھی 1440 منٹ میں سے امام زمانہ کو نہیں دے رہے۔ یعقوب کا انتظار سنیں گے، یعقوب نبی کے بیٹے یوسف جب ان کی آنکھوں سے غائب ہوئے نا، تو روایات بتاتی ہے 20 سال یا 40 سال یعقوب روتے رہے، کہاں ہے میرا یوسف؟ معلوم تھا یوسف زندہ ہے، دوسرے لوگ اپنی نارمل زندگی گزار رہے تھے، مگر یعقوب تڑپ رہے تھے، آئے میرا یوسف۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آپ دن میں کتنی مرتبہ امام زمانہ سے دوری پر روتے ہیں؟ مجھے جواب نہ دیجیے، خود کو جواب دیجیے، گھر جا کے سوچیے، میں دن میں 1 مرتبہ 2-4 منٹ کیا بیٹھ کے سوچتا ہوں؟ میں اپنے امام زمانہ کے بارے میں سوچتا بھی ہوں؟ امام زمانہ کو یاد کر کے روئیے، جانتے امام کی مظلومیت، امام بڑے مظلوم ہیں، امام روز دعا کرتے میرے اللہ میرا جلد ظہور فرما، مگر آواز آتی ہے ابھی مومن تیار نہیں ہوئے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، حرام لذتوں میں مشغول ہیں، مست ہیں، اور میرا مولا تڑپ تڑپ کے دعا کر رہا ہے میرے اللہ میرا کب ظہور ہوگا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ روایت میں ملتا ہے جہاں امام زمانہ کا منبر ہے نا، امام زمانہ کے منبر کے سامنے میرے مولا حسین کا خون بھرا کرتا لہراتا کون سا کرتا؟ وہی کرتا جو بی بی زینب نے جب اماں زہرا کی قبر پہ رکھا، قبر میں زلزلہ آ گیا، زہرا سے یہ کرتا برداشت نہ ہو سکا۔ ہر روز یہ خون بھرا کرتا امام کے منبر کے سامنے لہراتا ہے، امام کی نظر پڑتی ہے، زاروں قدار روتے ہیں، کہتے میرے اللہ میرا جلد ظہور فرما۔ آواز نہیں باتی ہوگی ابھی مومن تیار نہیں ہوئے۔ خدا امام زمانہ کو نہ بھولا، یہ جو چند دن بچے ہیں ہر روز جب مجلس میں آتے ہو رو رو کے کہو میرے مولا امام زمانہ کہاں، مولا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ ابھی کہاں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے شاید کربلا جنت البقیع میں اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ رو رہے ہیں، اماں ذرا مجھے آنے تو دو، میں ان ظالموں سے انتقام لوں گا جنہوں نے آپ پہ دروازہ گرایا۔ آنکھوں کو بند کیجئے، روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے السلام
کو کیوں بند کریں تاکہ تصور کریں ہم کربلا میں ہیں عباس علمدار کی زری ہمارے سامنے اور زبان پہ یہ جملہ السلام علی الحسین وعلی سب نہیں پڑھے وعلی اولاد الحسین میرے مولا حسین کے سفیر کے دو ننھے یتیم بچے زندان کی زمین پر ہائے پیاسے بھوکے صدف کیا علماء ذاکرین پڑھتے ہیں بڑا بھائی زندہ میں بیٹھا ہوا ہے چھوٹے بھائی کا سر بڑے بھائی کی گود میں چھوٹا بھائی رو رو کے پوچھ رہا ہے بھائیا ہم مدینے کب جائیں گے جو زندان کی دیوار پہ سر رکھ کے کہہ رہی ہے او دروغہ زندان نبی کی بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا تیرے بچے آرام سے گھر میں سو رہے دیکھتا ہے تو چاند کے ٹکڑے پوچھتا ہے بڑے بھائی سے کیا چھوٹا بھائی مر گیا بڑا بھائی کہتا ہے ابھی زندہ ہے دروغہ پوچھتا ہے بتا میں کیا مدد کر سکتا ہوں بڑا بھائی کہتا ہے بڑے دنوں سے ہم اماں سے بچھڑے ہوئے ہیں
زندہ میں لے کر آؤ. ایک مرتبہ بیٹا کہہ کے میرے بھائی کو سینے سے لگا لے. شاید میرا بھائی بچ جائے. دوڑتا ہوا گھر جاتا ہے. بیوی کو کہتا ہے جلدی اٹھو زندہ چلے. بیوی کہتی ہے میں شریف خاتون ہوں, آدھی رات کو زندان میں نہ لے جا. دروغہ رو کے کہتا ہے کائنات کی سب سے شریف بیوی مومنہ چادر اٹھاتی ہے, زندان کی طرف آتی ہے. ننھے ننھے بچے زندان کی زمین پر ہیں. اندھیرا تھا, نفسیاتی مسئلہ تھا. ہائے چھوٹے بھائی کو گلے سے لگایا, بچے نے دیکھا گود ہے. سمجھا مدینے واپس چلے گئے, سمجھا اماں کی گود ہے. آئے گھر میں ڈال دی, رو کر کہا اماں ہم یتیم ہو گئے. اماں بابا مارے گئے, اماں بابا کی لاش ہو گئی. تمہاری اماں نہیں, میں تمہاری نوکرانی ہوں. اب دروغہ نے کہا شہزادو تم آزاد ہو, جہاں جانا چاہو چلے جاؤ, مگر اولاد لانا. ننھے ننھے بچے جائیں تو کہاں جائیں. کوفے کی گلیوں میں چل چل کے جب تھک گئے ہوں گے, شاید بچوں نے رو کر کہا کوئی ماموں عباس کو بلائے. شہزادی تھک تھک کے ایک گھر کے کنارے بیٹھے. گھر کی مالکہ ایک مومنہ خاتون تھی. جب گھر کے باہر اس نے دیکھا تو چاند کے ٹکڑے, آئے کہتی ہے شہزادو کس ماں کی گود اجاڑ کے آئے ہو. شہزادو کس کے بچے ہو, کس کے بچے ہو. مومنہ پوچھ رہی ہے کس کے بچے ہو. شہزادے دیکھ کر کہتے ہیں مومنہ اگر ہم بتائیں کس کے بچے ہیں پھر وعدہ کرو گی ہمیں تماشا نہیں مارو گی. ہم نے جسے بتایا کس کے بیٹے ہیں کسی نے تماشا. مومنہ کہتی ہے نہیں میں مومنہ ہوں, میں ظالمہ نہیں ہوں. کس کے بچے ہو. بچے بڑے پیار سے کہتے ہیں سفیر حسین مسلم بن مومنہ قدم پہ گر جاتی ہے. شہزادوں کو گھر میں لاتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, کمرے میں سلا دیتی ہے. مگر اسی مومنہ کا شوہر مرہون بچوں کی تلاش میں پورا شہر بچوں کو ڈھونڈتا رہا. رات کو تھکا گھر میں آ کے سو جاتا ہے. چھوٹا بھائی خواب دیکھتا ہے, خواب میں بابا کو دیکھتا ہے.
बाबा से कहता है बाबा आप हमें अकेला छोड़ गए, बाबा हमें किसके हवाले कर गए। अचानक छोटा भाई ख्वाब से उठता है, बड़े भाई को उठाता है। बड़ा भाई कहता है मैंने भी वही ख्वाब देखा, बाबा ने कहा मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मगर बाबा चले गए। अब शहजादे मुस्लिम के यतीम एक दूसरे को गले से लगा के ज़ारो कतार रो रहे हैं। बच्चों की रोने की आवाज से वो मलून उठता है, कमरे में आके देखता है मुस्लिम के यतीम बच्चे। आए औलाद वालों, जानते हो इस जालिम ने क्या जुल्म किया, दोनों यतीम बच्चों को हाथ वालों से पकड़ के उठाया। बच्चों की चीखें पलक, मोमिना हम तुम्हारे मेहमान हैं, हम तुम्हारे मेहमान हैं। मोमिना बताना चाहती है मगर जालिम तलवार से मोमिना को जख्मी करता है। मोमिना की एक 4-5 बरस की बच्ची होती है जो छत पे जाके कहती है कूफे वालों हमारे मेहमान को बचाओ, मगर कोई मदद के लिए नहीं आया। अब जालिम शहजादों को नहर के किनारे लेकर आता है, सर कलम करना चाहता है। शहजादे कहते हम शहादत से नहीं डरते, लेकिन शहादत से पहले 2 रकात नमाज पढ़ने दो। अरे वालों कभी नमाज को न छोड़ना। अब नमाज खत्म हुई, यहाँ जालिम ने तलवार निकाली, सर कलम करना चाहा। यहाँ छोटा भाई आगे बढ़ा, कहा जालिम पहले मेरा सर कलम कर। बड़े भाई बाबा के बराबर होते हैं, मैंने बाबा की शहादत देखी है मेरे सामने मेरे भाई। यहाँ जैसे छोटा भाई आगे बढ़ा, बड़ा भाई आगे बढ़ा, कहा पहले मुझे मारो, छोटे भाई बेटों के बराबर होते
طفلان مسلم کے بچے بھی اتنے ہی تھے مسلم کے ننھے بچوں کے صدقے اس بیٹے کی مشکل کو بھی دور فرما جو بھی بیمار ہے بہت بیمار کربلا اسے شفا عطا فرما میں اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما میں اللہ ہمارے گھرانے کو مہدوی گھرانہ بنا میرے اللہ جو بھی مشکلات میں ہر حق مشکل کشا علی ان کی مشکلات کو دور فرما اپنے مرحومین کو یاد کیجیے ہمارے مرحومین کو بانیان مجلس کے مرحومین کو اتنے بھی مرحومین گزر چکے ہیں سب کے لیے ایک مرتبہ سورت